تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 تک تفسیر بیان کی جا چکی۔ آگے اللہ فرماتا ہے بندوں کی زبان، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس کے لیے کامل خشوع اور خضوع کا اظہار کرنے کے بعد اور اپنی محتاجگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنے کے بعد بندے کے لیے یہ مناسب ہوا کہ وہ اب اس کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا سیدھی راہ پر۔ ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے دعوت اور رہنمائی، یعنی انسان کسی دوسرے انسان کو حق کی دعوت دے اور حق کی طرف اس کی رہنمائی کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ ایک معنی ہے ہدایت۔ اور دوسرا معنی ہے توفیق کا، اس راہ حق پر چلنے کی توفیق بندہ نہیں دے سکتا، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ بندہ اپنے دوسرے ساتھی کو کیا کر سکتا ہے؟ دعوت دے سکتا ہے حق کی اور حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن توفیق ہدایت جو ہے، ہدایت کی توفیق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ یہ 2 معنی ہیں ہدایت عربی زبان۔ اسی طرح صراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے، ہمیں ہدایت فرما اس کی صراط المستقیم۔ صراط المستقیم سے مراد وہ روشن راستہ، وہ راہ ہے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو، وہ بالکل سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اس کی جنت کی طرف رہنمائی ہوتا ہے، وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ قرآن اور سنت کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی صراط المستقیم سے مراد راہ حق ہے۔ اسی طرح ابو العالیہ ایک اور تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی اقوال اپنی اپنی جگہ پر حق، اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اتباع کی، اس نے در حقیقت حق کی اتباع کی، اور جس نے حق کی اتباع کی اس نے در حقیقت اسلام کی اتباع کی، اور جس نے اسلام کی اتباع کی اس نے در حقیقت قرآن کی اتباع کی۔ اور یہی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہی ایک قرآن ہے جو اس کی سیدھی راہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سیدھی راہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرماتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس صراط المستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے، بڑی جامع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر اس کو واضح کیا۔ حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی۔ کس نے بیان کی ہے؟ اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راہ ہے
کہ اس کے دونوں جانب دو دیواریں، تصور کیجئے کہ یہ ایک راستہ ہے جس کی دو جانب دو دیواریں ہیں، ان دو دیواروں میں کچھ دروازے کھول دیے گئے اور ان دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور سیدھی راہ پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے، اے لوگوں سیدھی راہ پر تم گامزن رہو، سیدھے چلتے رہو اور اس سے انحراف نہ کرو، ادھر ادھر نہ بھٹکو، سیدھے چلتے رہو۔ ایک اور پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے پکار، وہ راہ میں نہیں ہے بلکہ اوپر ہے، اوپر سے وہ پکار رہا ہے۔ جب کوئی آدمی جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، اوپر والا کہتا ہے، دیکھو اسے نہ کھولو، اس دروازے کو نہ کھولو، اگر تم نے اس کو کھول دیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے، تم نے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ دروازے کیا ہیں اور یہ پردے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا، وہ سیدھی راہ اسلام ہے، وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دونوں دیواریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، وہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کے حرام کردہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کی، اور سیدھی راہ کے سرے پر جو شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس راہ پر چلتے رہو، وہ اللہ کی طرف سے ہر مسلمان، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور اوپر سے پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے جو پکار رہا ہے اس سے مراد ہر مسلمان کے دل میں جو جذبہ خیر ہے وہ ہے کہ تم خیر پر چلتے رہو، شر سے بچتے رہو، وہ پکار کر کہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی۔ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث مروی ہے۔ یہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حق پر ثابت قدم رکھے۔ اگر کوئی انسان ہدایت پر پہلے سے ہی ہے لیکن اس کے حق میں بھی یہ دعا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے حق میں دعا نہیں ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں، بلکہ جو لوگ حق پر ہیں وہ بھی یہ دعا کریں، تو اس کے معنی ہوں گے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، مجھے قرآن اور حدیث کی راہ پر ثابت قدم رکھ، قرآن اور حدیث جس طرح صحابہ نے سمجھا اس سمجھ پر مجھے ثابت قدم رکھ، اس سے انحراف ہونے کی، اس سے مجھے بھٹکا نہ، میں تیری راہ پر چلتا رہا، صحابہ کے نقش قدم پر چلتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا رہا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو قرآن مجید کے تتبع سے، یعنی قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بمعنی دعوت جو رہنمائی ہے، جیسے میں نے دو معنی بتائے ہدایت کے، پہلا کیا ہے؟ دعوت اور رہنمائی، یہ سب کے لیے عام ہے، ہر کوئی حق کی ہدایت کر سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یعنی کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان کو دعوت حق دے کہ بھائی یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا ہے، یہ سب کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اس کی طرف، صراط المستقیم کی طرف۔ اور دوسرا جو ہدایت توفیق ہے یہ اللہ کے کچھ خاص بندوں کے لیے، توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی یہاں پر ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت توفیق ہے، آپ توفیق نہیں دے سکتے جس کو چاہتے ہیں، وہ اللہ ہے جو ہدایت توفیق
دیتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ اسلام لائے بغیر کا انتقال ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو آپ کے ہزار کوشش کرنے کے باوجود وہ اسلام نہیں لے کر آیا، تو اس پر آپ کو مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اختیار کے لیے ہدایت توفیق دینا یہ اللہ کے اختیار ہے۔ تو لہٰذا یہ مختصر سے معانی اور مفہوم ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مزید تشریح آئندہ 2 آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پر حقیقی معنوں میں ایمان لانے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔